بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مخارج کی اہمیت کے متعلق بات چل رہی تھی کہ مخرج کی ادائیگی اور مخرج کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی حرف مخرج سے ادا نہ کیا، گڑبڑ ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو پھر لفظ حرف ہی بدل جاتا ہے. حرف بدل گیا تو وہ لفظ بدل گیا، اور اس کے بدلنے سے پھر معانی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے کچھ دو چار مثالیں کل بیان کی گئی تھی مخرج بدلنے کی، اور بھی کچھ مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ جیسے یعنی ذلت کے بازو بطور رحمت کے، ذلت کے بازو سے مراد یہاں پر یعنی اپنے آپ کو جھکا دو ان کے سامنے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو اور کہو
یعنی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، ان پر بھی اسی طرح رحم فرمائیے جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اب یہاں پر اگر جو ہے رال کے بجائے ذلی کے بجائے ذلی پڑھ دیا جائے تو معنی ہو جائیں گے پھسلنے کے بازو، وہ بھی غلط ہے، یا اور کوئی پڑھ دیا گمراہی کے بازو ہو جائیں گے، سارے معنی غلط ہو جائیں گے۔ جو یہاں پر مقصود ہے وہ مقصود فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح عین اور حمزہ، عین کا مخرج اور ہے، حمزہ کا مخرج اور ہے، اور اسی طرح ان دونوں کے مخرج سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ عین اور حمزہ دو ایک جیسے لفظ آتے ہیں، لیکن حروف کے بدلنے کی وجہ سے وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ آتا ہے علیم اور ایک لفظ آتا ہے علیم، قرآن میں دونوں لفظ آئے ہیں۔ علیم کے معنی ہے جاننے والا، اور علیم کے معنی ہے دردناک، یعنی درد دینے والا، مطلب کہ دردناک، یہ علیم کے معنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر یہاں پر مخرج بدل دیا، اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ علیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت عموماً بیان ہوئی ہے، اور علیم جو ہے وہ عذاب کی صفت بیان ہوئی ہے، اور ظاہر سے بات ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی تو رحیم اور کریم ہے، دردناک علیم تو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں کہہ سکتے ہم، تو علیم اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کی صفت ہے اور علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کو بھی اگر مخرج سے نہ ادا کیا گیا، عین کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کیا گیا تو بھی، یا حمزہ کو اپنے مخرج سے ادا نہ کیا گیا تو بھی، دونوں صورتوں کے اندر معنی بدل جائیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے ان اللہ علیم حکیم، ان اللہ علیم، یا واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم۔ اب واللہ بکل شیء علیم کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لیکن اگر اس کو مخرج کی رعایت کیے بغیر اس کو ادا کر دیا گیا اور علیم پڑھ دیا گیا، پھر نعوذ باللہ اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے ساتھ دردناک ہے۔ پھر معنی نعوذ باللہ کیا ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے ساتھ دردناک ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معنی بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت جو ہے وہ تو رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تو رحیم ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اس کو اس طرح پڑھنا علیم کے بجائے علیم، یا علیم کے بجائے علیم پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ تو ان دو چار مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مخرج کتنا اہم ہے، اور کسی حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا کتنا زیادہ اہم ہے۔ اب مخرج جو ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ مخرج کہتے ہیں جہاں سے حرف نکلتا ہے، حروف نکلنے کی جگہ کو مخرج، اور جہاں سے تمام حروف نکلتے ہیں انہیں کہتے ہیں مخارج، مخرج کی جمع ہے مخارج۔ تو جہاں سے کوئی حرف نکلتا ہے اس جگہ کو، اس مقام کو مخرج کہا جاتا ہے، اور جہاں سے ان کی جمع مخارج ہے، کیونکہ سارے حروف کے مخرج الگ الگ ہیں،
تو جب کئی سارے مخرج جمع ہوتے ہیں تو وہ مخارج بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مخرج کے اندر چونکہ دانتوں کا بہت عمل دخل ہے، کسی بھی حرف کو نکالنے میں دانتوں کا عمل دخل بہت ہے، اس لیے دانتوں کے کچھ نام ہیں، ان ناموں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دانتوں کے ناموں کے بعد پھر مخارج شروع کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو دانت منہ کھلتا ہے نظر آتے ہیں وہ بالکل درمیان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ سارے دانت نظر آتے ہیں، تقریباً 4-6 اوپر کے 4-6 نیچے کے دانت اس طرح نظر آتے ہیں۔ تو دانتوں کے نام بھی اسی طرح بیان کیے ہیں اہل تجوید نے کہ بالکل بیچ سے شروع کیے ہیں اور پھر اس طرح لے کر گئے ہیں پھیلاؤ، جس طرح دانتوں کے پھیلاؤ ہے اسی طرح اس کو لے کر گئے۔ سامنے کے دانت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں 4 دانت ہوتے ہیں ثنایا، 2 اوپر کے بالکل سامنے کے بیچ کے اور 2 نیچے، یعنی بالکل بیچ کے سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں وہ ثنایا کہلاتے ہیں، 2 اوپر کے اور 2 نیچے کے۔ اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا۔ ان 4 دانتوں کے درمیان یعنی ثنایا اور علیا اور ثنایا سفلا، یہ جو 4 دانت ہیں ان چاروں دانتوں کے چاروں طرف، 2 طرف اوپر 2 طرف نیچے دائیں بائیں، یعنی اوپر دائیں بائیں نیچے دائیں بائیں، یعنی ان چاروں دانتوں کے چاروں طرف جو ایک ایک دانت ہے اس کو کہتے ہیں رباعی، یعنی ثنایا کے برابر میں 4 دانت ہیں۔ ثنایا علیا جو 2 ہیں ان میں ایک اس طرف ثنایا علیا کے اس طرف اور ایک ثنایا علیا کے اس طرف، دائیں طرف ایک بائیں طرف، اسی طرح نیچے ثنایا علیا کے دائیں طرف اور ثنایا علیا کے بائیں طرف، یہ 4 دانت ہوتے ہیں جو رباعی کہلاتے ہیں۔ اور رباعی کے برابر میں چاروں طرف، رباعی کے برابر میں چاروں طرف جو دانت ہوتے ہیں انہیں انیاب کہتے ہیں، اور یہ دانت جو ہیں تھوڑے سے نوکیلے ہوتے ہیں۔ انیاب نابن سے ہے، نابا مانے نابن جو ہے چیر پھاڑ کرنے کے لیے، یعنی درندے جس سے چیر پھاڑ کرتے ہیں نابن یا نابا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں انیاب کہا جاتا ہے۔ اور انیاب کے برابر میں جو ایک ایک داڑھ ہے چاروں طرف، ایک ایک داڑھ انیاب کے برابر میں جو ایک ایک داڑھ ہے چاروں طرف اس کو واحد کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے واحد، واحد کی جمع واحد، جیسے انیاب یہ نابن کی جمع ہے، ایک دانت کو نابن کہیں گے اور چاروں کو انیاب کہیں گے۔ اسی طرح ایک داڑھ کو جو سب سے پہلی داڑھ شروع ہوتی ہے نوکیلے دانتوں کے برابر میں اس کو کہتے ہیں واحد، یعنی واحد، اور اس کی جمع زواحق ہے۔ زاحق یا زواحق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ داڑھ جو ہے ہنستے ہوئے نظر آتی ہے، جب کوئی ہنستا ہے تو ہنسی کے وقت منہ کھلتا ہے اس وقت یہ داڑھ نظر آتی ہے۔ اصل میں ضاحک جو ہے یہ ضاحکتن سے ہے، اور ضاحکتن کہتے ہیں ہنسنے کو، اس لیے ہنستے وقت یہ داڑھ نظر آتی ہے، اسی لیے اس کو ضواحک یا ضاحک کہا جاتا ہے۔ ضاحک ایک، ضواحک 4 جمع۔ ضواحک کے برابر میں 3 داڑھ ہیں، اوپر بھی 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف، نیچے بھی 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف، صحیح ہے نا؟ 6 داڑیں اوپر اور 6 داڑیں نیچے جو ضواحک کے بعد اور ضواحک کے برابر میں بغل میں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے قواحن۔ ضواحک کے
ہر طرف ضواحک کے برابر میں جو تین تین داڑے ہیں، تین تین داڑے ہیں، 6 اوپر 6 نیچے، 6 اوپر دائیں، 3 اوپر دائیں طرف، 3 نیچے دائیں طرف، 3 اوپر بائیں طرف، 3 نیچے بائیں طرف، یہ 6 داڑیں، کل 12 داڑیں ہوئی، یہ طواحن کہلاتی ہیں۔ اور طواحن طاحن سے ہے، طاحن کہتے ہیں، طحن یطحن سے اصل میں یہ، اور طحن یطحن، طحن یطحن معنی ہوتا ہے پیسنا، آٹا پیسنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور فقہ کے اندر بھی یہ لفظ، احادیث کے اندر بھی یہ لفظ قفیز طحان کا ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ تو قفیز طحان وہ مسئلہ، یہ جو ہے طواحن اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان داڑوں سے کھانا چبایا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز چبانی ہوتی ہے، کھانا، روٹی، جو کچھ ہوتا ہے چبانے کے لیے یہ داڑ کام دیتے ہیں اور انہی داڑوں سے چبایا جاتا ہے، اس لیے ان کو طواحن کہا جاتا ہے۔ یہ کل 12 داڑیں ہیں، ضواحک کے برابر میں تین تین، ہر چاروں طرف تین تین داڑیں، اس طرح یہ کل 12 داڑیں بنتی ہیں۔ اور طواحن کے برابر میں پھر ایک ایک داڑ، بالکل آخر میں ایک داڑ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ناجزہ، اس داڑ کو کہتے ہیں ناجزتن، اور نواجز ان کی جمع ہے، نواجز ان کی جمع ہے۔ یہ داڑ جسے ہم اردو میں عقلی داڑ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں عقلی داڑ بھی کہتے ہیں، یہ بالکل آخر میں طواحن کے بالکل برابر میں، بغل میں ہوتی ہے۔ تو دانتوں کے نام کس طرح ہوئے؟ سب سے پہلے سامنے کے جو دانت ہیں، بالکل سامنے کے درمیان والے دانت ثنایا کہلاتے ہیں، 2 اوپر والے ثنایا علیہ اور 2 نیچے والے ثنایا سفلا۔ اس کے بعد ثنایا کے جو 4 دانت ہیں، ان چاروں کے برابر میں ایک ایک دانت چاروں طرف، ہر طرف، یعنی دائیں طرف اوپر، دائیں طرف نیچے، بائیں طرف اوپر، بائیں طرف نیچے، جو ایک ایک دانت ہے، یہ دانت رباعی کہلاتے ہیں۔ اور رباعی کے برابر میں جو ایک ایک نوکیلا دانت ہے، یہ دانت چاروں طرف ایک ایک دانت، یہ 4 دانت انیاب کہلاتے ہیں۔ انیاب جو ہے نابن سے ہے، نابن کے معنی چیر پھاڑ کرنا، درندے چونکہ انہی دانتوں سے چیر پھاڑ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو انیاب کہا جاتا ہے، کہ چیر پھاڑ کرنے۔ اور ہمیں بھی کبھی بسا اوقات ہمیں کوئی چیز کاٹنی ہو، یا جیسے کوئی بجلی کا کام کرتے وقت تار چھیلنا ہوتا ہے، تو بھی ہم اسی کا، انہیں انیاب کا استعمال کرتے ہیں، کاٹنے اور پھاڑنے کے لیے انہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تھیلی ہوتی ہے، کسی چیز کی تھیلی پھاڑنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم انہی نوکیلے دانتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دانت ہیں ضواحک، ضاحکن کی جمع ہے، ضاحکتن کی یا ضاحکن کی جمع ہے، اور ضواحک کہتے ہیں اس داڑ کو جو رباعی انیاب کے برابر میں ہے، یعنی جو سب سے پہلی داڑیں شروع ہوتی ہیں، تو ان میں جو سب سے پہلی پہلی داڑیں چاروں طرف، وہ ضواحک کہلاتی ہیں۔ ضواحک ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضحکن سے مشتق ہے، ضحکن، ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو، ہنسی کو اور ہنسنے کو ضحک کہتے ہیں۔ یہ داڑ چونکہ ہنستے وقت ظاہر ہوتی ہے، جس کو ضواحک کہا جاتا ہے۔ ان کے ضواحک پہلی جو داڑیں ہیں، ان کے برابر میں جو تین تین داڑیں ہر طرف، یعنی چاروں طرف کل 12 داڑیں ہیں، ان داڑوں کو کہا جاتا ہے طواحن۔ طواحن طاحن سے ہے، اور طاحن یعنی طحن یطحن سے ہے، اور طحن یطحن اس کے معنی ہے پیسنا۔ ان داڑوں سے ہم کھانا کھاتے وقت لقمہ چباتے ہیں، نوالا چباتے ہیں اور پیستے ہیں، اس کے بعد اسے پیٹ میں لے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو طواحن کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بعد بالکل اکیلی اور تنہا، اکیلی اکیلی داڑ، ایک بالکل اکیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری داڑوں سے بالکل الگ ہے، ملی ہوئی نہیں ہے، اکیلی سے مراد یہ کہ بس یعنی سب سے آخری داڑ ہے۔ اصل میں ناجزن کے بہت سارے معنی آتے ہیں عربی کے اندر، ناجزن کونے کے لیے بھی آتا ہے، بالکل کنارے اور انتہا کے لیے، کنارے اور انتہا کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے ناجزن ہر داڑ کو کہتے ہیں، بالکل آخری عقلی داڑ جسے ہم کہتے ہیں اردو میں،
اور اس کی جمع نواجس ہے، تو یہ نواجس ناجزن کی جمع ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مخارج بیان کیے گئے ہیں، میں نے یہاں پر جو مخارج بیان کیے ہیں وہ حروف تہجی کی ترتیب سے بیان کیے ہیں۔ حروف تہجی یعنی الف با جس طرح ہے اسی کے ترتیب سے بیان کیے ہیں مخارج، لیکن آگے جا کے اسی کتاب میں آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے، یعنی یہاں میں نے مخارج کو حروف تہجی کے تابع کیا ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بیان کیا ہے اس طرح یاد کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے کہ انہوں نے حروف تہجی کو مخارج کے تابع کیا ہے، یعنی انہوں نے مخارج بیان کیے ہیں اور پھر یہ بتایا کہ مخرج نمبر 1 اس سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں، مخرج نمبر 2 اس سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں۔ تو عموماً کتابوں کے اندر جو مخارج بیان کیے گئے ہیں وہ اسی طرح بیان کیے گئے ہیں، یعنی مخارج کو حروف کو مخارج کے تابع کیا ہے، مخارج کو اصل بنایا ہے۔ میں نے یہاں پر صرف اس وجہ سے حروف کو مخارج کو حروف تہجی کے تابع اس لیے کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے سمجھنا آسان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے سمجھنا آسان ہو جائے، تو صرف اس وجہ سے کر دیا، لیکن آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی ترتیب بھی بیان کی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر حروف اور ہر حرف کے آگے اس کا مخرج ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حرف الف ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے کہ الف کی جو تعریف یا الف کا مخرج بہت آسان ہے، الف کا مخرج جو ہے وہ ویسے تو بہت آسان ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ الف جس طرح ہم بول رہے ہیں اسی طرح بولا جائے۔ ہاں الف پڑھنے میں آتا ہے تو اس کا مخرج اور ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیان کریں گے اس میں پتہ چل جائے گا، لیکن ہم حروف تہجی کے حساب سے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ الف کہاں سے نکلے گا اور کہاں اس کی انتہا ہوگی، اس کے بارے میں ہے الف کے مخرج کے متعلق کہ اس کی آواز حلق کی جڑ سے شروع ہوتی ہے۔ الف یعنی جہاں سے ہم حمزہ پڑھتے وقت نکالتے ہیں، ایک حمزہ ہوتا ہے بولنا اور ایک حمزہ ہوتا ہے پڑھنا۔ حمزہ بولیں گے تو سینے سے آواز نکلے گی، مگر حمزہ پڑھیں گے تو اس کی آواز حلق کی جڑ سے نکلے گی۔ تو حلق کی جڑ سے اس کی آواز شروع ہوتی ہے الف کی، اور جب اس کی آواز ختم ہوتی ہے تو نیچے والا جو ہونٹ ہے وہ اوپر کے 4 دانتوں سے لگ جاتا ہے۔ اوپر کے سامنے والے جو 4 دانت ہیں یعنی ثنایا علیا اور ان کے برابر میں رباعی، ان سے لگ جاتا ہے جب اس کی آواز ختم ہوتی ہے۔ لیکن بیچ میں زبان لام کے مخرج سے بھی ٹکراتی ہے، یعنی زبان کا کنارہ اس کی ادائیگی کے وقت زبان کا کنارہ جو ہے سامنے والے جو دانت ہیں ثنایا علیا ان کی جڑ سے ٹکراتی ہوئی جائے گی زبان۔ الف بول کر دیکھیں ان کی جڑ سے، لیکن بالکل جڑ میں نہیں لگے گی، جڑ سے تھوڑا سا پیچھے کو لگے گی، اوپر کے تالو سے کہتے ہیں۔ یہ آسان ہے کہ اوپر کے تالو سے زبان کی نوک اوپر کے تالو سے ٹکراتی ہوئی جائے گی، اور پھر جب اس حرف کے مخرج کی انتہا ہوگی تو وہ کہ نچلا ہونٹ اوپر کے سامنے والے 4 دانتوں سے لگے گا۔ الف آپ لوگ اس کی ادائیگی بھی کر کے دیکھیں، ادائیگی کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کا مخرج یہی ہے کہ آواز حمزہ کے مخرج سے یعنی حلق کی جڑ سے شروع ہو رہی ہے، اور درمیان میں لام کا مخرج سے ٹکراتی ہوئی یعنی زبان کی نوک اپنے سامنے اوپر کے تالو سے ٹکراتی ہوئی جاتی ہے، اور جب اس حرف کی آواز ختم ہوتی ہے تو نیچے والا جو ہونٹ ہے وہ اوپر کے 4 دانتوں سے سامنے والے 4 دانتوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ الف۔ اس کے بعد ہے با۔ با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے، دونوں ہونٹوں کے اوپر اور نیچے والے ہونٹوں کا جو خشک حصے ہیں
وہ جب آپس میں مل جائیں تو اس سے با ادا ہوتا ہے. ایک حصہ ہونٹوں کا ہوتا ہے، اگر ہم انگلی لگا کر دیکھیں یا زبان لگا کر دیکھیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو تر حصہ کہلاتا ہے، تر حصہ کہلاتا ہے اور وہ تھوڑا سا چکنا حصہ ہوتا ہے. دوسرا حصہ خشک حصہ کہلاتا ہے اور وہ حصہ جو ہے تھوڑا سا سخت سا ہوتا ہے، کھردرا سا ہوتا ہے، سخت سا ہوتا ہے. تو با کا جو مخرج ہے وہ یہ کہ اوپر کے یعنی دونوں ہونٹ جو ہیں ان کے خشک حصے آپس میں مل جائیں تو اس سے با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں مل جانے سے با ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے تا. تا کا مخرج کیا ہے؟ تا کا مخرج ہے کہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ ثنایا علیا، سامنے والے بالکل درمیان والے سامنے کے اوپر والے جو دو دانت ہیں ثنایا علیا ان کی جڑ سے لگے. زبان کا کنارہ سامنے کے اوپر والے بالکل درمیان کے جو دو دانت ہیں جنہیں ثنایا علیا کہا جاتا ہے ان دانتوں سے لگے، ان دانتوں کی جڑ میں لگے، دانتوں کے کنارے پر نہیں بلکہ دانتوں کی جڑ میں لگے. اس سے تا ادا ہوتا ہے. اچھا، تا کی ادائیگی میں یہ ذہن میں رہے کہ زبان کے جو کنارہ کہا گیا ہے زبان کی نوک نہیں کہی گئی. تو زبان کا کنارہ لگتا ہے وہ عموماً تا کی ادائیگی میں جو لگتا ہے وہ اوپر کے جو سامنے والے چار دانت ہیں یعنی ثنایا علیا اور رباعی اس کے برابر میں ان کی جڑ میں لگتا ہے. ثنایا علیا اور رباعی ان کی جڑ میں لگتا ہے حقیقت میں جو ہم تا ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ تا کی ادائیگی میں زبان کا کنارے سے تھوڑا سا پیچھے کا حصہ جو ہے وہ بھی اوپر کو لگتا ہے، یعنی اوپر کے تالو سے لگتا ہے. یعنی تا کا مخرج کیا ہوا کہ زبان کا کنارہ سامنے کے جو چار دانت ہیں ان چار دانتوں کی جڑ میں لگے، اوپر والے جو سامنے کے چار دانت ہیں ان چاروں دانتوں کی جڑ میں لگے اور کچھ زبان کا پچھلا حصہ یعنی بالکل کنارہ ہی نہیں کچھ پچھلا حصہ بھی زبان کا وہ اوپر کے تالو سے لگے گا، تھوڑا سا معمولی سا پچھلا حصہ لگے گا، بہت زیادہ نہیں. اس سے تا ادا ہوتا ہے. یہ میں نے فرق، یہ جو میں نے تا کا مخرج اس طرح بتایا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے تین حرف جو ہیں یہ ایک مخرج سے نکلتے ہیں. تو میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں ان تینوں کے اندر بھی ان کا مخرج جو ایک بیان کیا گیا ہے مخرج ان کا ایک ہی ہے مگر معمولی سا فرق ہے تینوں میں. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا مخرج ہر حرف کا مخرج الگ ہو جاتا ہے اور کسی ایک مخرج سے دو حرف نہیں نکلتے. تو تا کا کیا مطلب ہوا کہ زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے درمیان کے جو چار دانت ہیں یعنی ثنایا علیا اور رباعی ان کی جڑ میں لگے اور تھوڑا سا معمولی سا پچھلا حصہ زبان کا وہ بھی اپنے سامنے اپنے مقابل اوپر کے تالو سے لگے. اس کے بعد ہے تا. تا کا مخرج بھی بالکل اسی انداز کا ہے جس انداز کا تا کا مخرج ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. تا کا مخرج کیا ہے کہ زبان کا کنارہ اوپر کے جو چار دانت ہیں ان چاروں دانتوں کے کنارے سے لگے گا لیکن زبان کا بالکل کنارہ نہیں لگے گا بلکہ زبان کے کنارے سے تھوڑا پیچھے والا حصہ یعنی تا کے مخرج میں جو حصہ اوپر کے تالو سے لگ رہا تھا وہ حصہ یہاں پر تا کی ادائیگی میں وہ حصہ زبان کا ان چار دانتوں کے انہی چار دانتوں کے کنارے سے لگے گا تو اس سے تا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح جب ہم تا ادا کریں گے تو زبان کا جو کچھ کنارہ ہے کچھ حصہ کنارے کا وہ باہر کو نکلے گا، کچھ حصہ زبان کے کنارے کا وہ باہر کو نکلے گا، اس سے تا ادا ہوتا ہے. تو تا کا مخرج اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور تا کا مخرج اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ان دونوں کی تفصیل ذہن میں رکھیے گا.
تاکہ آگے جو اور مزید دو حروف آئیں گے ان میں اور ان میں فرق معلوم ہو سکے۔ آج کا آخری مخرج جو ہے وہ کیا ہے؟ جیم۔ جیم کسے کہتے ہیں کہ زبان کا درمیان جو ہے، زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ جب اوپر کے تالو سے لگے، زبان کا درمیان کا حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے زبان کا درمیان جیم ہم ادا کرتے ہیں تو جیم ادا کرتے وقت زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اوپر کے تالو سے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے اور اوپر کے تالو سے لگ رہا ہوتا ہے، اس سے جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم کا مخرج اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ اور دوبارہ یہ مخرج دیکھ لیجئے کہ الف کا مخرج جو ہے وہ کیسے ہے کہ آواز حلق کی جڑ سے شروع ہوگی اور زبان کی نوک جو ہے، زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے تالو سے ٹکراتی ہوئی جائے گی، اور جب اس حرف کی آواز ختم ہوگی تو وہ نچلا ہونٹ جو ہے وہ اوپر کے سامنے والے چار دانتوں کی نوک سے لگے گا۔ یہ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حمزہ کے مخرج سے، اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ الف کی جو آواز ہے حمزہ کے مخرج سے شروع ہو کر لام کے مخرج سے ٹکراتی ہوئی فا کے مخرج پہ جا کر ختم ہوگی جب ہم الف بولیں گے۔ اور جب ہم با پڑھیں گے تو با پڑھتے یا بولتے وقت دونوں صورتوں میں جو ہونٹوں کے خشک حصے ہیں وہ خشک حصے آپس میں دونوں ہونٹوں کے مل جائے، اس سے با ادا ہوتا ہے۔ اور تا کس سے ادا ہوتا ہے کہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ سامنے کے چار دانت ثنایا علیہ اور رباعی، ان چار دانتوں کی جڑ میں لگے، لیکن زبان کا کچھ پیچھے والا حصہ بھی ان دانتوں کی جڑ سے لگے گا، اور ان دانتوں کی جڑ میں اس کے لگنے کی وجہ سے تا اور اس کے دوسرے مخرج میں جو آئیں گے ان میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے تا۔ تا کا مخرج بھی یہی ہے کہ زبان کا کنارے سے تھوڑا سا پیچھے کا حصہ، یعنی جو حصہ تا کے مخرج میں تھوڑا اوپر لگ رہا تھا، یعنی زبان کے کنارے کا تھوڑا سا پیچھے والا حصہ، معمولی سے پیچھے والا حصہ سامنے کے اوپر والے چاروں دانتوں کی نوک سے لگے گا۔ چاروں دانتوں کی نوک سے کہتے ہیں یا چاروں دانتوں کے کنارے سے لگے گا، اس سے تا ادا ہوگا، اور زبان کا کنارہ تا کی ادائیگی کے وقت زبان کا کنارہ کچھ معمولی سا باہر کو نکلے گا، اس سے تا ادا ہوتا ہے۔ اور جیم کے زبان کا کنارہ، زبان کا جو درمیان ہے، کنارہ نہیں، زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر کے اپنے سامنے والے مخرج یعنی تالو سے لگے، زبان کا جو بیچ ہے وہ درمیان، زبان کا درمیانی حصہ اپنے سامنے اوپر والے تالو سے لگے گا، تو اس سے جیم ادا ہوگا، اس سے جیم ادا ہوگا، اور جیم کا مخرج آسان ہے۔ آج اتنی ہی کافی ہے، اور یعنی ایک دانتوں کے نام یاد کرنے ہیں، دانتوں کے نام یاد کرنے ہیں، اور ایک دفعہ اس کو سمجھ کر یاد کریں گے تو یہ دانتوں کے نام جو ہے پھر آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سے یاد کر لیں، کہ جیسے کسی بھی ایک طرف سے اوپر یا نیچے کے دائیں طرف یا بائیں طرف سے یاد کر لیں کہ بھئی یہ ثنایا ہے، پھر اس کے بعد والا یہ رباعی ہے، پھر اس کے بعد والا انیاب ہے، پھر اس کے بعد والا ضواحک ہے، پھر اس کے بعد والا قواحد ہے، پھر اس کے بعد والا نواجز ہے۔ اس طرح یاد کر لیں، پھر اس طرح یاد ہو جائیں گے، یہ ترتیب بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ زبان دانتوں کے نام اچھی طرح یاد ہوں، اور پھر مخرج، ان کا مخرج جس طرح بتائے گئے ہیں اس مخرج کو اچھی طرح سے یاد کیا جائے۔ چلے اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر لیں۔
यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये पता नहीं सवाल है या आईडी का नाम है, आई एम सपोर्टिंग टिकटॉकर। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सवाल है या क्या है, लेकिन बहरहाल इसका क्या मकसद है। अच्छा, कंप्लीट वीडियो चाहिए आपको, तो ग्रुप के अंदर हर वीडियो का लिंक मिल रहा है रोज़ाना, और वीडियो अपलोड यानी सबक ख़त्म होने के बाद वीडियो अपलोड खुद ब खुद हो जाती है, तो उसका लिंक भी दे दिया जाता है। तो तरबियतुल मुअल्लिमीन और तरबियतुल मुअल्लिमात, इसके जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर लिंक दे दिया जाता है, उस वहीं से आप लिंक हासिल कर सकते हैं, सब वहीं से सबको लिंक मिल जाएगा। जीम को 5 अलिफ नहीं 3 अलिफ के मिकदार खींचा जाएगा जब हम जीम बोलेंगे। पढ़ते वक्त तो फिर वो कायदे के तहत आएगा, लेकिन जीम जब हम बोलेंगे, मैं असल में इनको बोलने और पढ़ने से इसलिए ताबीर करता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। हरूफ तहज्जी जो हम यहाँ पर अलिफ बा ता था यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं ताबीर करता हूँ बोलने से, और फिर उसके बाद ये पढ़ने के अंदर जब आते हैं तो मैं उस पढ़ने से इसको उस वक्त ताबीर करता हूँ कि जब ये हरकात के ज़ुमरे में आकर हरकात के साथ पढ़े जाते हैं, मैं उस वक्त इसको ताबीर करता हूँ। तो लिहाजा अगर आप बोलने के बारे में पूछ रही हैं जिम का, तो अगर बोलने के बारे में आप ने पूछा है जिम के, तो इसको बोलते वक्त 3 अल्फी जो है बस इसके ऊपर मत किया जाएगा, 5 अल्फी नहीं। यहाँ पर कुछ जो है आपस बेहतर ये है कि कुछ इस तरह की चैट ना की जाए कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के, बेटा खामोश हो जाइए, इस तरह की चैट ना की जाए, क्योंकि मुनासिब नहीं है, बल्कि सबक पर तवज्जो दी जाए कि जो बात समझाई जा रही है। वजह उसकी यह है कि लाइव लेने का और उसके बाद वीडियो देखने का, इसका फ़ायदा, इसके अंदर फ़र्क बहुत होता है। लाइव का और वीडियो का फ़र्क इसलिए ऐसे होता है, इसको यूँ समझ लें आप कि लाइव ले रहे होते हैं तो उस वक्त जो है पढ़ाने वाला बोल रहा होता है लाइव, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी शामिल हाल होती है। अगर अल्लाह ताला के हम्द सना बयान करके शुरू किया जाता है तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल हाल होती है। और वीडियो सुनने के अंदर बहरहाल वो चीज़, वो रहमत और वो चीज़ वीडियो सुनने में बहरहाल हासिल नहीं हो सकती। अल्फाज और चीज़ें तो हासिल हो जाएंगी, लेकिन
بس اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو صحیح طرح اور صحیح نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر وہ پڑھانے والی جو ہیں وہ بھی اگر کسی محنت کے ساتھ پڑھا رہی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی جو ہے عطا ہے اور برکت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے. جی، سا کے مخرج میں اگر یہ پوچھا ہے کہ زبان تھوڑی سی، تو تھوڑا سا کنارہ معمولی سے زبان کا باہر کو نکلے گا، معمولی سے کنارہ باہر کو نکلتا ہے زبان کا سا کے مخرج میں. تبارک و تعالی اچھا، یہ مخارج جو ہیں ان کو یہ جب پڑھائے جائیں تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہم پڑھ کر سمجھائیں، یعنی اس کو مخرج سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر بچہ ہے پڑھنے والا تو اس کو مخرج سمجھ میں نہیں آئے گا، اس پر ہمیں توجہ اجرا پر دینی پڑے گی. یعنی ہم پڑھ کر بچے کو بتائیں گے، زیادہ سے زیادہ پڑھ کر بتائیں گے، تو اجرا پر توجہ ہمیں دینی پڑے گی. اور یہ مخارج تو اس کو یاد کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں، سمجھانے کے لیے بتائیں اس کو ضرور، اور اس کو بتائیں کہ بھئی یہاں سے نکلے گا، مخرج بتائیں. اور زیادہ فوکس جو ہمارا اور ہمارا زیادہ مدار جو ہو وہ ہمارا اجرا پر ہو. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو مخرج یاد کرانے، سمجھانے، جو تھوڑے بڑے ہوں سمجھدار ہوتے ہیں ان کو یاد کرانے اور ان کو سمجھانے میں ان کو سمجھاتے وقت جو ہے یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ مخرج ہے، یہ یہاں سے نکلے گا. اس طرح ان کو سمجھائیں جس طرح مخرج بتایا جا رہے، تو انشاءاللہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور اس کے بعد پھر اجرا کرایا جائے تو مخرج کے ساتھ یعنی قواعد کے ساتھ ساتھ اجرا، یہ دونوں چیزیں لازمی ہوتی ہیں. سا سا کے مخرج میں تھوڑی معمولی سا کنارہ باہر نکلے گا زبان کا. سا کا جو مخرج ہے اس میں معمولی سا کنارہ زبان کا باہر کی طرف نکلے گا، لیکن معمولی سا کنارہ نکلے گا. اصل یہ سمجھے کہ سا جو ہے ہم جب ادا کریں گے تو کنارے سے تھوڑا سا پیچھے کا حصہ، سامنے والے جو چار دانت ہیں ان چار دانت یا دو دانتوں کے کنارے سے لگے. ضروری نہیں ہے کہ اگر چاروں دانتوں کے کنارے سے نہیں لگ رہا تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ سا نکلتے وقت چاروں دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے، تو ان سے لگے. تھوڑا بہت کنارہ باہر نکلتا ہے، زیادہ نکالنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. بلکہ جب ہم سا کو اس طرح ادا کریں گے، سا تو خود ہی کنارہ باہر نکلے گا تھوڑا.
چلیں کلاس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.